بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مشتاق احمد ساہیوال منٹ کمری پنجاب پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی دیر کے بعد میں بنا رہا ہوں، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے جلدی ویڈیو نہ بنا سکا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کی جو مشترکہ مرد ہے اس کے متعلق ہے۔ تو اس کا عنوان ہے پس سیلز، کہ جب آدمی اپنا یورن جو لیبارٹری میں چیک کراتا ہے یا عورت اپنا یورن چیک کراتی ہے تو اس میں پس آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو مریض جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے یورن کرتے ہوئے جلن محسوس کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرا، یورن کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور پیشاب کے اندر جو ہے وہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گاڑی سی چیز آ رہی ہے۔ اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں کہ مردوں میں جو پیشاب جو ہے یا پیشاب کے دوران یا اگر وہ سیمن ٹیسٹ کرائیں تو اس میں بھی یہ پس آ جاتی ہے۔ تو آدمی کا جو بانجھ پن ہے اس میں سب سے بڑی وجہ اسی ہی کی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ یہ پس آتی ہے کہ بعض مریضوں میں جو ہے وہ 25 سے لے کر 30 تک، 20 سے 25 تک کافی مقدار میں آتی ہے، جس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آدمی کے جو ایکٹیو سپرم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی تعداد جو ایکٹیو سپرم کی کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح عورتوں میں جو ہے وہ اٹھرا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ عورتیں جو ہے اس مرض کی وجہ سے وہ اٹھرا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو بچے جو ہے وہ جب حمل ہو بھی جاتا ہے تو حمل ہونے کے بعد جو ہے کہ حمل جو ہے وہ اپنے 9 ماہ مکمل نہیں کرتا، بلکہ دوسرے تیسرے ماہ میں ہی جو ہے وہ ضائع کرانا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے ضائع کرانا پڑتا ہے کہ اس مادہ کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کے سر کے اندر جو اس کا مغز ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پرورش نہیں پاتا، مغز جو ہے وہ دماغ یعنی کہ وہ نہیں بنتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ضائع کروانا پڑتا ہے۔ تو اس کا جو ہے لازماً طور پر آدمی کو، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، جس کو یہ پس سیلز آ رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال کرے۔ تو اس کی باقی وضاحت بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ کمزور رہتا ہے اگر جو ہے وہ اس کی پرورش بھی ہو جائے، 9 ماہ مکمل کر لے، مگر وہ آگے جو ہے وہ کمزور رہتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ موسم کی سختیوں کو جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو یہ مردوں میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جس مرد کو یہ پس سیلز آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے مادے کے ساتھ منی کے جو ایکٹیو سپرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پس لگ جاتی ہے۔ تو اس کا بھی یہی بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اگر حمل ہو بھی جائے تو اس پس کی وجہ سے جو ہے وہ سپرم جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوتا، بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ اسی لیے دوسرے تیسرے ماہ میں اس بچے کی جو ہے گروتھ نہیں ہوتی، تو اس کو ضائع کرانا پڑتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کیونکہ اس کی اگر میں وضاحت کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہے تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب میں اس کے نسخے کے متعلق بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ چند دن استعمال کرنا پڑتا ہے، تو استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ جو پچھلی جتنی بھی جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں ان سب کا یہ ایک تدارک ہے۔ تو اس لیے ناظرین، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ کیونکہ میرا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ کشتہ جات کا ہے، تو میں زیادہ تر کشتہ جات ہی بناتا ہوں۔ یہ مجھے تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے ہیں ان کو بناتے ہوئے، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے بغیر جھجک، بغیر کسی جو ہے وہ پریشانی کے جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیوں میں بڑے عرصہ سے یہ کام کر رہا ہوں۔
سبھی کوئی بھی چیز جو ہے اس کا کبھی اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو باقی جتنے بھی حکماء اکرام جو ہے وہ اپنے نسخہ جات بناتے ہیں وہ سب جو ہے وہ فائدہ مند ہیں۔ تو اب میں آپ کو نسخے کی وضاحت کرتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے اس میں ڈالتا ہوں، اس کو کہتے ہیں روح توتیا، کہ جس کی مدد سے اس کا کشتہ کرتا ہوں۔ اس کی وضاحت میں اس لیے زیادہ نہیں کر رہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اناڑی ہیں کہ ان کو عام چیزیں تو بنانا نہیں آتی، اس لیے یہ چیزیں بنانے کے لیے کافی تجربہ چاہیے، اس لیے میں اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں کرتا، مگر اس کا نام میں نے لے دیا۔ جو آدمی جانتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اس کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ کشتہ کلی ہے بانگ شورے والا۔ اس کو میں کڑاہی کے، اس کی میں نے ویڈیو بھی دے رکھی ہے، کڑاہی کے اندر جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں، بانگ اور کلی کو پگھلا کر بانگ اور شورے کی چٹکی دیتے ہیں اور تیز آگ نیچے رکھتے ہیں، پھر جا کر جو کشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ کشتہ جو پہلا جو ہے وہ روح توتیا میں 10 گرام لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ کشتہ کلی جو ہے وہ 50 گرام لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ کشتہ سندور بناتا ہوں۔ سندور کو جو ہے وہ سندور 20 گرام لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ پھٹکری سفید جو ہے اس کا پاؤڈر کر کے آدھی نیچے اور آدھی اوپر سندور کے اندر اوپر ڈالتا ہوں، اور اس کو کوزہ کے اندر بند کر کے جو ہے وہ 15 کلو کی آگ دیتا ہوں اوپلوں کی، تو یہ پھولا ہوا کشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کشتہ سنگ جراحت بناتا ہوں، 100 گرام اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو یہ زخم یاد بوٹی ہے، اس کا آدھا کلو کا نقدہ لے کر اس کے اندر رکھ کر اس کو آگ دیتے ہیں۔ تو جب یہ آگ جو ہے وہ اس کی بھی 15 کلو ہی کی ہوتی ہے، اوپلوں کی ہوتی ہے۔ جب اس کو نکالتے ہیں جو یہ سفید رنگ کا جو ہے وہ کشتہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر ہوا وغیرہ چل جائے تو کشتہ جو ہے وہ تھوڑا سا سیاہی مائل بنتا ہے، اور اس لیے اس کو دوبارہ آگ دے لینی چاہیے۔ تو پھر ان سب کو کشتہ جات کا میں نے وزن بھی بتا دیا ہے۔ اب ان سب کا جو ہے وہ بالکل صفوف کر کے اس کو اچھی طرح سے کھرل کرتے ہیں۔ کھرل کرنے کے بعد جو ہے ارک جوائن لے کر اس کے اندر جو ہے وہ ارک جوائن کی جو ہے وہ آدھا کلو کے قریب جو ہے آپ نے اس میں جذب کرانا ہے۔ تو اس کو کھرل کرتے رہتے ہیں، جب کھرل کرتے کرتے خشک ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ پھر باریک کر کے 200 ملی گرام کے کیپسول بھر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک کیپسول جو ہے وہ صبح دوپہر رات دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، یا پھر ارک شاطرہ کے ساتھ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جب یہ مریض جو ہے وہ یہ دوائی استعمال کرتا ہے تو اس کے پاس سیل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اس کے ایکٹو سپرم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا جو درینہ سے درینہ لکوریا ہو، بہت دیر سے ہو، کو جو جانے کا نام نہ لیتا ہو، تو خواہ کتنی بھی بدبو آ رہی ہو، پاس آ رہی ہو، تو یہ اس کو انشاءاللہ یہ نسخہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور آدمی کا شباب جو ہے اس کو دوبارہ واپس لے آتا ہے۔ عورتوں کے چہرے جو اس مرض کی وجہ سے پچک جاتے ہیں، تو یہ کھلانے سے جو ہے ان کے چہرے پہ شادابی آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ سمجھے کہ جوانی واپس آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مریض اس کو لگاتار استعمال کرے گا تو یہ تمام جتنی بھی پیچھے میں نے مرضیں بتائی ہیں ان سب پہ یہ بہت اچھا ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ گرم چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں جو خشک اور گرم ہے، کہ جیسے پیزا، برگر، پکوڑے، سموسے وغیرہ جو ہیں، شوارمے وغیرہ، پاپڑ وغیرہ، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا کریلوں کا سالن، بینگن، مسور کی دال، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ترسر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ سبزی، کدو، توری، ٹینڈا وغیرہ، یہ مولی کا سالن، یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے جو ہے مکمل صحت جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو میری انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو باقی میں آپ کو اپنا نمبر بتا دیتا ہوں کہ حکیم مشتاق احمد سائیوال 0312 370 4007،
یہ میرا نمبر بھی چلتا ہے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ 0300 پورا 692 37 اور 29 3729، تو یہ اس پہ میرا جو ہے وہ واٹس ایپ ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو اس پہ جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری آگاہی دوں گا۔ شکریہ حکیم مشتاق احمد۔